الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. معزز و محترم حاضرین و سامعین اور معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، یہ دونوں 15ویں پارے میں ہیں، اور سورۃ کہف جو ہے اس کے کچھ حصہ جو ہے وہ 16ویں پارے میں ہے. تو ان کے مضامین اور موضوعات سے اپنے سینے منور کرتے ہیں اجمالی انداز میں. سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف کے بارے میں ایک حدیث پاک کے مبارک الفاظ جو ہیں وہ بہت صادق آتے ہیں. پہلے میں نے عرض کی تھی وہ حدیث پاک کہ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ صورتوں کو بہنیں قرار دیا کہ صورتیں آپس میں بہنیں ہیں. وہ جو حدیث پاک سورۃ ہود کے بارے میں ہے، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہنوں سے مراد اس جیسی اور صورتیں. تو اگر بہنوں کے انداز میں صورتوں کو دیکھا جائے تو یہ دو صورتیں جو ہیں یہ بالکل سگی بہنوں اور جڑواں بہنوں کی طرح ہیں. سگی بھی نہیں بلکہ ہم عمر بہنیں جن کی عمر بھی ایک ہی ہو. اس کی وجہ میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دونوں کی جو حجم ہے وہ بھی بالکل برابر ہے. یعنی سورۃ بنی اسرائیل کے بھی 12 رکوع ہیں اور سورۃ کہف کے بھی 12 رکوع ہیں، اور جو آیات کی تعداد ہے وہ بھی تقریباً برابر ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی 111 آیات ہیں اور سورۃ کہف کی 110 آیات ہیں، یعنی صرف ایک آیت کا فرق ہے. اور پھر دونوں صورتوں کا جو آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے. جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ کچھ صورتیں ہیں قرآن کریم کی جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں، اور کچھ صورتیں اللہ رب العزت کی تنزیہ یعنی ہر قسم کے عیب سے اس کے پاک ہونے کے اعلان سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان میں یہ دونوں انداز حمد کے موجود ہیں. پہلی صورت جو ہے سورۃ بنی اسرائیل یہ لفظ سبحان سے شروع ہو رہی، جو سبحان کے لفظ سے یا سبحان کے مادہ سے یا سبحہ کے مادہ سے شروع ہوتی ہیں، سین با اور حا کے مادہ سے. ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں، یعنی سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اس کے بعد پھر سبح للہ ما فی السماوات والارض سورۃ حدید ہے. پھر یہ سبح سے شروع ہونے والی ہیں، سبح سے شروع ہونے والی ہیں 28ویں پارے کی، 27ویں کی آخری اور 28ویں پارے کی جو صورتیں ہیں. تو ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور ان کی انفرادیت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام رات کو سوتے وقت اکثر ان میں سے کوئی ایک صورت تلاوت فرماتے تھے بستر پہ ہی. جیسے آپ تشریف فرما ہوتے تو ان میں سے کوئی صورت پڑھتے تھے، کچھ روایات میں ہے. تو سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ پیارا رب جو لے گیا راتوں رات اپنے بندہ خاص کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. یہ یعنی واقعہ معراج اور معجزہ معراج جو ہے اس کے مبارک ذکر سے صورت شروع ہو رہی ہے. تو اس کا آغاز تسبیح سے ہے، اور دوسری صورت جو ہے اس کا آغاز الحمد سے ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی دوسری صورت جو ہے سورۃ کہف وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہو رہی ہے. اور پھر یہ تسبیح اور حمد کو اگر ملائیں تو حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی کہ التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملأہ، کہ میزان پر آدھا وزن تو تسبیح کا ہوگا، اور فرمایا پھر الحمدللہ اس وزن کو مکمل کر دے گا. یعنی آدھا وزن تسبیح ہے اور آدھا وزن تحمید ہے. تو اس لیے یہ دونوں یہاں تسبیح بھی موجود ہے اور تحمید بھی موجود ہے. میزان کا وزن پورا ہے ان دو صورتوں کے آغاز میں ہی. اور پھر دونوں صورتوں کا جو آغاز ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے نبی اور ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیۃ والثناء آپ کے ذکر خیر سے ہو رہا ہے. اور آپ کا ذکر خیر بھی آپ کی صفت عبودیت سے، جو معراج کی شب آپ نے خود پسند فرمائی. احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا کہ بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا شرف عطا فرماؤں، کیا اعزاز عطا فرماؤں. تو آپ نے فرمایا
بے نسبتی الیک بالعبودیہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہونے سے بڑھ کے میرے لیے کوئی شرف نہیں ہے، لہٰذا مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔ تو اس لیے معراج کا ذکر جن آیات میں ہے ان میں اللہ نے خصوصاً محبوب کو اپنا عبد خاص فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور پھر سورۃ نجم میں جہاں آپ کا ذکر خیر ہے تو فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، اپنے عبد کو آپ نے جو پسند فرمائی وہ وحی عطا فرمائی۔ تو آپ کی صفت عبودیت جہاں سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، وہیں سورۃ کہف کی پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص پر یہ کلام مجید اتارا ہے۔ تو ساتھ کلام مجید کا ذکر بھی ہے، اور جس قلب اطہر پہ اترا ہے اس کا ذکر بھی ہے، اور جو ہستی عطا فرمانے والی ہے اس کا ذکر مبارک بھی ہے۔ اور عبد اور آقا کریم علیہ السلام کی جو صفت عبدیت ہے یا عبودیت ہے، یا آپ کی صفت مبارکہ رسالت اور نبوت ہے، یہ دونوں ظاہر اہم صفات ہیں۔ تمام صفات ہی اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک خاص شان، آپ کی ایک خاص صفت، آپ کی خاص عظمت کا اظہار ہے حضور کے تمام مبارک ناموں میں۔ لیکن عبد بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ صفت کم صفت ہے باقی کے مقابلے میں، چونکہ بندہ ہونا یا بندگی۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی شب اللہ کی بارگاہ میں جو تحفہ خود طلب فرمایا وہ یہ عبدیت تھی، کیونکہ بندہ ہے عبدیت اور عبودیت کے ساتھ، جس میں بندگی نہیں ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے وہی صفت مانگی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں نہیں تھی، کیونکہ وہ رب کائنات کے لیے ساری عظمتیں ہیں، تکبر ہے، وہ اکبر ہے، وہ اعلیٰ ہے، ساری صفات ہیں، لیکن ظاہر عبدیت اور تواضع وغیرہ کی صفات اللہ رب العزت سے محفوظ ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے انسانیت کی جو معراج ہے وہ طلب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عطا فرمائی۔ حضرت اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ اس عبد سے بھول نہ جانا کہ یہ وہ عام عبد ہے، فرمایا عبد اور ہے اور عبد ہو اور ہے، جس کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے اور اپنی بندگی میں خاص کر لے، اس کے مقام و مرتبے اور عظمتوں کو کائنات کا کوئی اور عبد بلکہ کوئی صفت نہیں پہنچ سکتی، کسی مخلوق کی کوئی صفت نہیں پہنچ سکتی، چاہے وہ روحانیت کی اعلیٰ مقام کی مخلوق ہو، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی صفت عبودیت کے وہ یوں سمجھیے کہ گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور پھر جو آخری آیت ہے دونوں صورتوں کی، یعنی مشابہت یا مماثلت جو دونوں یعنی سگی بہنیں ہونے یا جڑواں بہنیں ہونے کے ناطے ہم دیکھ رہے ہیں، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو پہلی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد پہ اور توحید پہ ختم ہوتی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یہ آخری آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد جو اس کی صفت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت میں، اور کوئی اسے مددگار نہیں چاہیے، وہ کمزور نہیں کہ اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بس اپنے پیارے رب کی تکبیر کرتے رہیے۔ یہ آخری آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی، اور سورۃ کہف کی بھی آخری آیت اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہی ختم ہوتی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آقا کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا گا کہ آپ یہ اعلان فرمائیے، اور اس اعلان کا آخری حصہ اسی توحید اور شرک سے بچنے کے حوالے سے لا یشرک بعبادت ربہ احد، اچھے کام کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ تو اسی طرح دونوں صورتوں میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، بلکہ حضرت آدم اور پھر ابلیس کا ذکر بھی ظاہر ہے سجدہ نہ کرنے کے حوالے سے۔ تو قصہ آدم و ابلیس ہے، تو دونوں صورتوں میں ایگزیکٹلی چھٹا رکوع جو ہے وہ حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو حضرت آدم کو لیکن الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اسی طرح سورۃ کہف میں بھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہی آیت مبارکہ، لیکن آگے پھر اس قصے کا یعنی اجمالاً ذکر فرمایا گیا۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں تصریف آیات کا جو موضوع ہے اس کو بھی قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ تصریف کہتے ہیں انداز بدل کے گفتگو کرنا، یہ قرآن کریم کا اپنا ایک اسلوب ہے۔ کائنات میں کوئی اسلوب کسی شاہکار اور کسی ماسٹر پیس کا اور ادب کے کسی شاہکار کا وہ نہیں ہو سکتا جو کلام الہی کا ہو سکتا ہے، اور ہے یقیناً۔ تو وہ اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے انداز، اپنے تفہیم کے انداز، افہام کے انداز، بات پہنچانے کا انداز، تبلیغ کا انداز، اعلام یعنی
ذہنوں کو اور دلوں کو اپنے نور سے منور کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل بدل کے پوری یعنی قرآن کریم میں یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم کی، تو اسے بدل کے یعنی تبدیلی کے ساتھ اپنے مختلف اسالیب پیش فرمایا، یہ سب مل کر قرآنی اسلوب بنتا ہے۔ تو قرآن کریم نے اس چیز کا ذکر بھی ان دونوں صورتوں میں فرمایا۔ سورۃ کہف میں، سورۃ بنی اسرائیل میں 2 جگہ ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور پھر ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے انداز بدل بدل کے اس قرآن کریم میں ہر مثال بیان فرمائی، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، یا وہ مثال اس لیے ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، چونکہ مطلب سمجھانا ہے تو لہٰذا جس انداز میں بھی کوئی سمجھ سکے، رب کائنات نے وہ مبارک انداز اختیار فرمایا اپنی شان کے مطابق۔ پھر سورۃ کہف میں بھی یہی فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ تو اس انداز سے بھی ان میں یہ مماثلت ہے کہ تصریف آیات کا ذکر جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ہے۔ اور تصریف آیات آپ دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم نے کہیں واقعات بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم نے کہیں مثالیں بیان فرمائی ہیں، قرآن کریم نے کہیں تذکیر بآلاء اللہ کے ذریعے آسمان اور زمین کے اندر کے خزانے، انسان کی ذات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، کبھی ان کو بیان فرمایا۔ خصوصاً کل کی جو سورہ مبارکہ تھی سورۃ نحل، تو اس میں تذکیر بآلاء اللہ کئی حوالوں سے خالق کائنات نے اپنی مبارک نعمتیں یاد دلائیں۔ تو یہ ایک انداز ہے، اور ایک انداز ہے جھنجھوڑنے کا۔ جب قرآن پوچھتا ہے فِی اللہ شک، یعنی سورۃ ابراہیم میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی مبارک نعمتیں بیان فرمائی گئیں، وَإِذْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورۃ ابراہیم میں بھی ہے اور سورۃ نحل میں بھی ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کے گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اور اسی سورہ مبارکہ میں ہے فِی اللہ شک، اور آپ کو اللہ پر شک ہے جو خالق ہے آپ کا، اور آپ اندر جھانکیں تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، آپ باہر آنکھ کھولیں تو اللہ کی نشانیاں نظر آئیں، آپ اس اللہ میں شک کیے بیٹھے ہیں، یعنی جس کے کوئی بھی فطرت سلیمہ جس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتی، بند آنکھوں سے بھی وہ اپنے رب کے جلوے اپنے چاروں طرف جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، سمجھ سجانے غیر نہ جانے ہر صورت ہے عین حضور، حسن ازل تھی فاش مبین، ہر ہر گھاٹی وادی ایمن، ہر ہر پتھر ہے کوہتور۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ آپ ایک کوہتور کی بات کرتے ہیں، وہاں تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ عطا فرمایا تھا، لیکن آپ ذرا آنکھیں کھولیں تو صحیح، ہر پتھر طور ہے، ہر پتھر میں اس مبارک ذات کے جلوے موجود ہیں، اس کی تخلیق کا حسن موجود، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ آسمان ہے، وہ چاند ہیں، وہ ستارے ہیں، وہ انسان ہیں آپ کے ہر طرف گھوم رہے، انسانوں کی عقلیں ہیں، انسانوں کو اللہ کی عطا فرمودہ صلاحیتیں ہیں، ہر چیز جو ہے اللہ کی نشانی ہے۔ انسان کے اندر جو اس کے نظام ہیں جو چل رہے ہیں، بندہ سو جاتا ہے لیکن اس کا معدہ نہیں سوتا، پورا یعنی دل ساری زندگی انسان کا نہیں سوتا، اگر دل سو جائے تو انسان ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی پر یہ جو کچھ حصوں ہمارے جسم کے حصوں کو لگا رکھا ہے کہ ہمیں ان کے لیے جاگنا نہیں پڑتا کہ اگر ہم سو گئے تو یہ سو نہ جائیں، ہم 1000 سوتے رہیں، لیکن جس کو اللہ نے جاگنے کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ 70 سال بھی جاگے گا، وہ 80 سال بھی جاگے گا، وہ 100 سال بھی جاگے گا۔ تو یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو یہ سب کیفیتیں ہیں اسی تصریف آیات، وکذالک نصرف الآیات، سورۃ انعام میں فرمایا کہ ہم انداز بدل بدل کے گفتگو فرماتے ہیں۔ تو کبھی نیک لوگوں کی صفات قرآن بیان فرماتا ہے، یعنی وہ بھی ایک انداز ہے۔ اچھے لوگوں کا ہمیں کہتا نہیں کہ اچھا بنو وہاں، ہمیں کہتا ہے کہ اچھے وہ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تاکہ ظاہر سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کو یہ لوگ پسند ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ جن سے محبت کرتا ہے تو ہم وہ کیوں نہ بنیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے مبغوض لوگ جن سے وہ بالکل محبت نہیں فرماتا، ان اللہ لا یحب الخائنین، فرمایا 2 نمبرے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، جو 2 نمبر ہے خائن ہے، اللہ کی اس سے کوئی محبت نہیں، لہذا اپنے مبغوض بھی بتا دیتا ہے، اپنی محبوب صفات بھی بتاتا ہے، اور جو ناپسندیدہ صفات ہیں وہ بھی، یہ بھی ایک انداز ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ سب انداز ہیں جن کا ان دونوں صورتوں میں خصوصاً ذکر فرمایا گیا اور یاد دلایا گیا۔ اور پھر مشابہتوں میں اگر آپ دیکھیں کہ دونوں صورتوں میں کچھ سوال ہیں، ایک کا جواب سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، 2 کا جواب سورۃ کہف میں ہے، لیکن سوال اکٹھے ہوئے تھے، لیکن چونکہ دونوں بہنیں ہیں صورتیں تو ایک جگہ آ گیا اور دوسرے 2 سوال دوسری جگہ، کہ یہ اس میں سورہ مبارکہ کے شروع میں سورۃ بنی اسرائیل میں یہود کا بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کیونکہ یہ مکی صورتوں میں آخری صورتیں ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ رخ اب تبدیل ہو رہا تھا۔ وہ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ بقرہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، اور دیگر صورتیں مدنی کہ جن میں پھر یہود کو زیادہ تفصیل سے خطاب فرمایا گیا۔ تو
تو یہاں یہود کا چونکہ تعلق ہو چکا تھا، مدینہ والوں نے کلمہ پڑھا تھا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا پیغام مدینہ میں پہنچ گیا تھا، تو انہوں نے کچھ چیزیں سکھائی تھیں کفار مکہ کو کہ آپ اس طرح کے سوال کریں، جو کہ وہ کتاب والے تھے اور انبیاء کو جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واقف تھے، علماء تھے، تو لہٰذا انہوں نے اس انداز کے سوال کہ پتہ چلے کہ آپ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ تو 3 سوال جو ہیں وہ انہوں نے کفار کو سکھائے اور کفار نے کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تو ان میں سے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے، روح کیا تھا، اور اصحاب کہف کا واقعہ اور پھر ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اور اس کی جو تعارف ہے وہ سورۃ کہف میں بیان ہوا ہے، دوسری سورت میں۔ تو اس انداز سے بھی یہ دونوں صورتوں کی مشابہت ہے کہ ایک ہی محفل و مجلس میں جو سوال ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں میں تقسیم فرما دی ان کی جواب۔ روح کے حوالے سے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے تو فرمائیے روح اللہ کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ کو جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے، یعنی انسانوں کے پاس جتنا علم ہے، چاہے وہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں اور کئی یعنی جو کائنات ہیں یعنی کہکشائیں ہیں، جہاں تک انسان کی جو ہے پہنچ علم کی تو ہے، اس کی فزیکل رسائی بھی بہت سے مقامات تک ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا یہ حکم ہے کہ انسانوں کے بعد بہت کم علم ہے۔ لیکن انسانوں کے بارے میں تو یہ فرمایا، اور خیر البشر جو انسانوں میں سب سے اعلیٰ و افضل ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور علم کے باب میں اور ہر صفت عطا فرمانے میں آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ ساری دنیا کے پاس علم قلیل ہے، اور اللہ کے اپنے محبوب کو جو علم عطا فرمایا اللہ نے خود اس کو عظیم فرمایا، وہ جو پوری دنیا کو بھی قلیل فرماتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا بھی آپ کو مل جائے تو کیا ملا ہے، جس نے خود نہیں رہنا تو ختم ہو جانا ہے، اس کا زیادہ کیا ہونا اور اس کا کم کیا ہونا۔ یعنی انسان نے اب سب کچھ میرا ہو جائے تو جب نہ میں 70-80 سال بعد یہاں ہوں گا اور نہ دنیا نے ایک نہ ایک دن یہاں ہونا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 رہاندہ میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ حضرت مامی ہمیں بخش فرماتے ہیں یہ، اور اس کیفیت کو بھی دنیا کی اس جو یعنی ٹرانزیٹرینس ہے، اس کی جو یعنی فنا ہو جانا ہے، اس کا جو ختم ہو جانا ہے، اس کا ذکر سورۃ کہف نے بھی پھر فرمایا ہے خصوصاً اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، زمین پر جو کچھ ہے یہ چند دن کی زینت ہے، زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اور اصل یہ آزمائش ہے کہ اس آزمائش میں ان زیب و زینت کی چیزوں میں کوئی کیسے عمل کرتا ہے، اچھے اعمال اللہ کو بھول جاتا ہے، یاد رکھتا ہے، انسانیت اس کے یاد رہتی ہے یا نہیں، یا صرف اپنی ہوائے نفس میں اپنی پوری زندگی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے واقعات ہیں سورۃ کہف میں، خصوصاً اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ایک اور خدا ترس اور اللہ سے ڈرنے والے خدا مست انسان، اور ایک دنیا میں مست انسان کا واقعہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ والے رکوع میں۔ تو اس طرح یہ مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں، تو ان سب مثالوں میں بھی اصل یہ پیغام ہے وہاں کہ 4 رہاندہ میلہ دنیا پھر مٹی دی ڈھیری۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، فرمایا دنیا کی مثال اس طرح ہے، آسمان سے پانی آئے اور زمین ہری بھری ہو جائے، اور پھر ایک آندھی چلے، اللہ کا حکم آئے، جس کو سورۃ یونس میں فرمایا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ہر چیز ختم ہو جائے دنیا کی زندگی پہ، انسان اعتماد کر کے سارے جھگڑے اور رولے اور نفرتیں ساری دنیا کی پال کے بیٹھا ہو، گھر والوں سے بھی تعلق ٹھیک نہیں اور پڑوسیوں بھی ٹھیک نہیں، بھائی بھی غلط ہیں اور ہر کوئی غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، اس زندگی کے لیے کہ جس زندگی نے خود نہ زندگی نے رہنا ہے نہ زندگی کے سارے مزوں نے رہنا، ہر چیز کا خاتمہ ہے۔ فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ آیت کریمہ یوں سمجھیے کہ پوری سورہ مبارکہ کا ایک نچوڑ ہے جو پیش فرما رہی ہے کہ مال، بیٹے، فرمایا بچے، اولادیں، یہ ساری چیزیں دنیا کی زینت ہے، باقی رہنے والا کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا وہ اچھی چیزیں جو باقی رہنے والی ہیں وہ اصل چیزیں ہیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر مبارک کی ہر کیفیت
ان مبارک الفاظ میں، یا اس کو تیسرا کلمہ کہیں تو اس کلمے کے اندر موجود ہے، اس کی تسبیح بھی، اس کی تحلیل بھی، اس کی تحمید بھی، اس کی تکبیر بھی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر نیکی کی طاقت بھی اس کے فضل سے ملتی ہے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اس کے کرم سے ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس سورہ مبارکہ میں پھر دنیا کی مثالیں بیان فرمائی گئیں، اور جو واقعات ہیں خصوصاً ان میں جو انسان کو پیغام دیا گیا کہ یہ زندگی خود ابتلاء و آزمائش ہے انسان کے لیے، یہ جتنے دن بھی جینا ہے انسان نے، یہ آزمائش ہے۔ ایک آزمائش اللہ نے دکھائی، ہمارے سامنے پیش فرمائی اصحاب کہف کی، جن کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ لوگ کہتے ہیں لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا تسعا، کہ وہ اپنا دین بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اور پھر ایک غار میں وہ سستانے کے لیے جا کے سوئے، اور چند لوگ تھے، ان کا جو محافظ کتا تھا ساتھ، وہ بھی ان کے ساتھ تھا، قرآن کریم نے اس کا بھی بار بار ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ سو گئے غار میں، اور کتنے تک سوئے رہے؟ 309 سال یا کم و بیش، اتنا عرصہ یعنی وہ غار میں سو رہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری فرما دی۔ وہ جب اٹھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھئی کتنا عرصہ ہوا ہوگا، کب سوئے تھے، کتنی دیر ہوئی، تو انہوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، کہ چند گھنٹے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو جاؤ، کوئی بھوک لگی ہے، کوئی کھانا لے آؤ بازار جا کے، اور چونکہ ان کو یہ ذہن میں تھا کہ ہم تو چھپے ہوئے بھی ہیں، لہٰذا احتیاط سے جانا ہے۔ تو جب وہ اپنی کرنسی لے کے، جو سکے ان کے پاس تھے، بازار میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے تو سالوں پہلے ختم، بلکہ صدیوں پہلے ختم ہو چکے ہیں، یہ کہاں سے تم آئے ہو؟ تو ایک یعنی اچنبھا تھا اور ایک عجوبہ تھا ان کے لیے، ظاہر 309 سال جو لوگ سو کے اٹھے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی ان کی اس نیند بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اپنی قدرت سے ان کی کروٹیں بدلتے رہے، اور سورج راستے بدل بدل کے انہیں روشنی کی خیرات دیتا رہا، اللہ کے فضل سے اللہ نے اپنی قدرت کو ان کی خدمت پہ لگا دی۔ تو یہ پیغام ہے کہ جو اپنے دین کی خاطر قربانی دیتے ہیں تو پھر رب کائنات ان کے لیے گویا تکوین کو بھی بدل دیتا ہے، ان پر خصوصی کرم اور فضل اللہ تعالیٰ کا وہ فیضیاب فرماتا ہے انہیں۔ اسی طرح پھر جو واقعہ ہے ذوالقرنین کا، ان کا بے بسی کی کیفیت میں یا قسم پرسی کی کیفیت میں تھا اصحاب کہف کا، اور اس کو اللہ نے عطا فرمایا ذوالقرنین۔ اس کی کئی علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کا ایک مطلب ہے کہ دونوں قرن، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی اس کی حکومت تھی، اور جہاں طلوع ہوتا ہے وہاں بھی اس کی حکومت تھی، یعنی اتنی لمبی اور وسیع سلطنت والا، اور کئی اس کے مفاہیم بیان کیے گئے ذوالقرنین کے مطالب۔ تو ایک اس کی مثال بیان فرمائی، لیکن وہ بھی آزمائش تھی، ایک طرف غربت یا قسم پرسی یا آپ کا کہیں تکالیف میں اور مصائب میں ہونا، وہ آزمائش ہے، اور ایک یہ آزمائش ہے، اور وہ اس پہ پورا اترا دولت والی آزمائش پہ، اور یہ آزمائش جو ہے یہ سب سے مشکل ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انداز میں انسان کو آزماتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ سورۃ فجر میں فرمایا گیا کہ کبھی نعمتوں سے آزماتا ہے اور کبھی نعمتیں واپس لے کے آزماتا ہے۔ تو صوفیاء نے جو اس پر بحث فرمائی ہے کہ دونوں آزمائشیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ مشکل آزمائش پیسوں والی نہیں، یعنی غربت والی نہیں ہے، مشکل جو آزمائش ہے وہ خوشحالی والی ہے، کہ انسان کے پاس سب کچھ آ جائے، صحت بھی ہو اور بچے بھی ہوں اور پیسہ بھی ہو اور اقتدار بھی ہو اور شہرت بھی ہو، نیک نامی بھی ہو، لوگوں میں یعنی محبت بھی ہو، ہر چیز انسان کو حاصل ہو جائے، تو اس وقت اللہ کو بھولنے کے جو چانسز ہیں نا وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود قرآن نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ ہم جب بندے پر نعمتوں کی انتہا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، پھر ہمارے پاس نہیں آتا، پھر اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں مانگ کے پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ تو یہاں سورہ مبارکہ سورۃ کہف جو ہے، اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے احادیث ایک دو عرض کر دوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے خصوصاً فرمایا کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا من قرأ 10 آیات من آخر الکہف عصم من الدجال، کہ جس شخص نے اس سورت کی اول 10 آیتیں یاد کی، اور ایک حدیث میں ہے آخری 10 آیتیں یاد کی، فرمایا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کیا جائے گا۔ اور جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کی بھی خصوصاً فضیلت ہے، تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو جہاں سمجھنا چاہیے وہاں اس سورہ مبارکہ سے وہ جو فیوز و برکات، فضائل اور مناقب کی صورت میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی فیض یاب ہونا چاہیے۔
اور پھر ان دونوں صورتوں میں قرآن کریم کا ذکر خیر خصوصاً کیا گیا ہے بار بار، جیسے تصریف آیات کی صورت میں ہے، تو وہاں صورت بنی اسرائیل کی آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ جو قرآن کریم نازل فرمایا اس میں شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو اس شفا سے بھی فیض یاب ہونا چاہیے۔ قرآن کی شفا جو دلوں کی شفا تو ہے ہی، کوئی شک نہیں، چونکہ ہدایت اور نور اور روشنی صرف قرآن سے ہی مل سکتا ہے، قرآن کو چھوڑ کر اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جز بقرآن زیستن، مسلمان ہونے کے لیے قرآن کی روشنی وہ یوں سمجھیے کہ لازم اور ملزوم ہے۔ اور پھر جہاں تک انسان کے زندگی کے دنیا کے مسائل ہیں، آخرت کے مسائل ہیں، قبر کے مسائل ہیں، ان کے لیے بھی بہت سا حصہ خیر کا اسی کتاب مجید میں موجود ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک آج عرض کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک سورہ مبارکہ کے حوالے سے خصوصاً من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، اور پھر فرماتے ہیں وقد امرت بناتی ان یقرأنہا کل لیلۃ، آپ فرماتے ہیں۔ ویسے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پرسی کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس حاضر ہوئے، کیونکہ آپ 32 ہجری میں فوت ہوئے، حضرت عثمان غنی نے ہی آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، ان کا دور حکومت تھا۔ تو اس بیماری کی کیفیت میں آئے تو انہوں نے عرض کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کا جو حصہ ہے بیت المال میں آپ نے وصول نہیں کیا بڑے عرصے سے، تو آپ اجازت دیں تو میں بھجوا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ کی بچیاں ہیں تو ان کے کام آئے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس موقع پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی کہ میری بچیوں پر فاقہ یا غربت کیسے آ سکتی ہے، میں نے تو انہیں سورۃ الواقعہ پڑھا رکھی ہے اور یہ پیغام دے رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ کو پڑھا لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی اس پر فاقہ نہیں آئے گا۔ اور ساتھ فرمایا وقد امرت بناتی ان یقرأنہا کل لیلہ، کہ میں نے اپنی سب بچیوں کو کہا ہے کہ روزانہ اس آیت کی، اس مبارک صورت کی تلاوت کیا کریں۔ تو قرآن کریم شفا ہے، یعنی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے انسان کو رزق کا ہمیشہ یعنی اتنا مسئلہ تو خیر نہیں ہوتا، جیسے بے دل کہتا ہے کہ رزق حرص کانے نیس بے دل ورنہ اسباب معاش آنچ ماں درکار داریم اکثر درکار نیس، کہ اے بے دل ہمارا پیٹ یا دل نہیں بھرتا، ورنہ بہت سی چیزیں اس وقت بھی ہمارے پاس وہ ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی، تس نہیں ختم دینی سر۔ تو اس لیے رزق ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ضرورت کے حساب سے ہی وہ یعنی زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قناعت نصیب فرمائے۔ تو جو فاقے والا مسئلہ ہے یا غربت خدا نخواستہ ایک بڑا امتحان ہے انسان کے لیے، تو قرآن کریم کے اس مبارک صورت میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ اور پھر ان دونوں صورتوں میں سے خصوصاً سورۃ بنی اسرائیل میں جو 2 رکوع ہیں، تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں معاشرتی حکام بیان فرمائے گئے، بلکہ صرف معاشرتی نہیں، عائلی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، اس کا تعلق ہمارے معاش سے بھی ہے، اور انسانی زندگی کے ہر حوالے سے تقریباً 26 احکام ان 2 رکوع میں ہیں۔ اور ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پوری جو تاریخ وحی ہے اس سب کا خلاصہ کہا ہے مفسرین نے۔ یہ احکام جو ہیں معاشرت کے باب میں اور معاشرت کے ہر پہلو کے باب میں وہ خلاصہ ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جو والدین کے حقوق سے شروع ہو رہے ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی وزڈم اور دانائی کا خصوصی فیض آپ کو عطا فرمایا، واحد کی صورت میں آخر میں فرمایا گیا۔ تو یہ احکام جو ہیں بڑے اہم ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس وقت اس تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں۔ اور کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جو 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، جو مشہور ہیں بنی اسرائیل کے ہاں، تو وہ 10 کمانڈمنٹس بھی وہ جو 10 احکام عشرہ، یعنی جو 10 احکام تھے، احکام عشرہ جن کو کہتے ہیں، 10 کمانڈمنٹس انگریزی میں کہتے ہیں، تو وہ بھی انہی 26 احکام میں یعنی سمو گئے ہیں۔ اور باقی بھی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو خیر کے کئی اور موتی بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔